تو میں نے ایک عرض بھیجی، درخواست بھیجی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور عرض کیا حضور جہاں اتنی شفقتیں فرمائی ہیں اور اپنے فیض کے چشمے جاری کیے ہیں اور اپنے اس فیض میں سے حصہ عطا کیا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ زبان مبارک سے لعاب دہن سیدنا غوث العظم کے منہ میں ڈال کر فیض یاب کیا تھا، جہاں وہ فیض تھا آقا علیہ السلام کا لعاب دہن کا، سرکار غوث العظم کا، اس میں سے حصہ عطا کیا ہے منہاج القرآن کو۔ جہاں اتنے کرم کیے ہیں ایک کرم کر دیں، اور وہ یہ کہ مجھ سے وعدہ فرما دیں، مجھ سے، اور یہ شفقت کر دیں کہ جو منہاج القرآن کا رفیق ہو جائے، جو منہاج القرآن کا ممبر ہو جائے، جو منہاج القرآن کا سچے دل سے خادم ہو جائے اور عمر بھر اللہ کے دین کی، دین مصطفیٰ کی، حضور کی امت کی، حضور کے عشق اور محبت اور ادب کے مشن کی، دین اسلام کی اقامت کے مشن کی، اسلام کی دعوت کے فروغ کے مشن کی، اسلام کے حیا کے مشن کی، اس دین کے تجدید کے مشن کی، آقا کی امت کی اصلاح کے مشن کی، اس نوکری کی جو سچے دل سے خدمت کرنے لگ جائے اور استقامت کے ساتھ کرے اور رفیق ہو جائے، حضور اتنا کرم کر دیں۔ میں نے درخواست عرض کیا کہ آپ اس کو اپنا مرید بنا لیں، اپنی مریدی میں لے لیں، اپنی چادر میں لے لیں، اور مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعۃ ملت المنالی، میرے مرید اب کسی سے خوف کی ضرورت نہیں، تیرے شیخ عبد القادر کو اللہ نے وہ بلندی عطا کی ہے کہ میری بلندی تیری حفاظت کرے گی۔ اور مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، جو تیری طرف میلی آنکھ دیکھے گا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرا شیخ تیری حفاظت کرے گا، تیرے دشمن کو قتل سے مراد باطنی طور پہ ہلاک کر دے گا۔ میں نے عرض کیا حضور ایسا کرم کر دے کہ یہ جو راہ چلتے چور ڈاکو گھس جاتے ہیں اور بھیڑ بکریاں سمجھ کے اچک کے لے جاتے ہیں اور ان کی وفاداریاں بدلتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت سے دور ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ادھر نہیں جانا، ان کا خطاب نہیں سننا، ان کے مشن میں کام نہیں کرنا۔ تو میں نے عرض کیا حضور اتنا کرم کر دیں کہ یہ جو پونجی محنت سے تیار کرتے ہیں یہ محفوظ رہے، یہ محفوظ رہے، اور اس کی حفاظت کی روحانی حفاظت کی شکل یہ آپ آقا کہ جہاں میں آپ کی غلامی اور مریدی میں ہوں، میرے مشن کا ہر رفیق اسی طرح آپ کی غلامی اور مریدی میں ہو جائے۔ یہ وعدہ دے دیں کہ آپ براہ راست اس کے شیخ اور پیر و مرشد ہوں گے، اسے پھر کسی جگہ ہاتھ دینے کی حاجت نہیں ہوگی، آپ کی مریدی اور آپ کی غلامی میں رہے گا۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھا ہوں اور منبر رسول ہے، اللہ کا گھر ہے، ماہ رمضان کا عشرہ ہے اور اعتکاف کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، درخواست کی اور 1 سال تک جواب نہ آیا، 11 مہینے 11.5 مہینے گزر گئے، بس میں انتظار میں رہا۔ جیسے فائل پروسیس میں ہوتی ہے نا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، بڑا انوکھا فیصلہ تھا۔ تو اللہ کی شان، میں نے قسم کھائی اللہ کی عزت کی اور آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا کی، سال مکمل ہوا، وہی رات آئی جس رات درخواست بھیجی تھی، اس رات وہ درخواست منظور ہو کے واپس آ گئی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اسی رات جواب آیا، جواب میں قبولیت ہو گئی۔ اس دن سے آج تک اور قیامت تک اس مشن کا جو سچے دل سے خادم ہے، جو اس کی رفاقت میں آ گیا، رکنیت میں آ گیا، اس مصطفی مشن کی سنگت میں، خدمت میں، نوکری میں آ گیا، اور اپنے تن من دھن اور صدق کے دل کے ساتھ جتنی اس کی بساط ہے مگر ایمانداری وفاداری کے ساتھ اس مشن سے لگ گیا، اور اس تعلیم پر دین، تقوی، ایمان، عمل صالح، اخلاق اور اس کی تعلیم و تربیت پر چل پڑا، اور مشن کے فروغ میں جتنا اس سے ہو سکا لگ پڑا۔ اس دن سے اللہ رب العزت کا فضل
اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ اب وہ مشن کا منہاج القرآن کا ہر رفیق براہ راست وہ کسی اور شیخ اور بزرگ کا مرید ہے تب بھی، پہلے سے اگر ہے تب بھی وہ قائم رہے اور قائم رہے گا، اور اگر نہیں بیعت کی تب بھی دونوں صورتوں میں منہاج القرآن کا ہر رفیق حضور غوث پاک کا مرید ہے۔